مالک کائنات نے اعلان فرمایا ہے فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ۔ اللہ پاک کہندے نے ایک او فرقہ ہے، ایک او گروہ ہے، وہ جو لوگ نے جڑے ہدایت دے اوپر نے، جنہاں نو اللہ رب العزت نے راہ ہدایت عطا فرما دیتی ہے، جڑے اس رستے تے چل رہے نے جیڑا رستہ اللہ رحمان نو پسند ہے، جڑے اس راہ تے پہ گئے نے جیڑا راہ نبیاں والا راہ ہے، جڑے اس رستے تے پہ گئے نے جیڑا مومناں والا رستہ ہے، اللہ پاک کہندے نے فریقاً ہدا، فرمایا اے تے رستہ ہی بڑا اچھا ہے، ہدایت والا رستہ ہے۔ جیڑا گروہ اس پاسے لگ گیا اے گروہ جنت والا بن جائے گا۔ اور مالک کائنات نے فرمایا جنہاں نے اے رستہ چھڑ دیتا، اللہ سونیا کیڑا رستہ؟ فرمایا میرے قرآن والا۔ اللہ پاک کہندے نے جنہاں اے رستہ چھڑ دیتا، اللہ جی کیڑے رستے دی گل کر دے ہو؟ میرا رب کہندا میرا محمدی رستہ، میرے محمد کریم والا رستہ جنہ چھڑ دیتا، اللہ پاک کہندے نے جنہ جنت والا راہ چھڑ دیتا، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اللہ پاک کہندے نے انہاں دے اوتے تے گمراہی واجب ہو چکی ہے، وہ اس جہانوں پار ہی بولن گے، انہاں کدے بھی راہ راستے نہیں آنا۔ اللہ سونیا وجہ کی ہے؟ رب رحمان کہندا ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ۔ اللہ پاک کہندے نے گمراہ او ہو گئے نے رستیوں دوسرے رستے تے او پہ گئے نے جنہاں شیطان نو اپنا بیلی بنا لیا تے رحمان نو اپنا بیلی بنان نو چھڑ دیتا ہے، انہاں شیطان نو اپنا دوست من لیا ہے، انہاں شیطان نال اپنا تعلق بہتا کر لیا ہے، انہاں شیطان دیاں محفلاں نو پسند کر لیا ہے۔ اے میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک فرما رہے نے مینوں چھڑ کے انہاں شیطان والے راہ نو پسند کیتا، تے جنہاں شیطان والا رستہ پسند کیتا ہے اللہ پاک کہندے نے انہاں اُتے تے پھر ساڈی طرفوں بھی کوڑے عذاب دیاں تیاریاں بالکل مکمل کر لیاں گئیاں نے۔ اور فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، حالانکہ گمان وہ بھی کیتی بیٹھے نے کہ اساں بھی راہ راست دے اتے آں۔ اللہ اکبر لوگو میں نہیں کہندا، رب دا قرآن پہ کہندا ہے جڑے شیطان دے بیلی نے وَيَحْسَبُونَ انہاں دا بھی گمان ہے أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وہ بھی راہ راست دے اتے چل رہے نے۔ مطلب کی ہے یعنی جڑے لوگ غیر اللہ دی پوجا کر رہے نے، اللہ دے در تو ہٹ کے اوراں دے در تے تکے کھا رہے نے، جڑے رب رحمان نو چھڈ کے غیر اللہ دی پوجا کر دے پے نے، وہ بھی سمجھدے نے اسی حق تے آں۔ کدے کوئی بندہ دربار تے گیا ہوئے انہیں جا کے متھا ٹیکیا ہوئے، کدے انہیں کیا ہوئے میں غلط آں، کدے نہیں کہندا وہ دیگ لے کے جائے تاں، وہ بیوی بچے لے کے جائے تاں، وہ کلا چلا جائے تاں، وہ مہینے چ ایک چکر لگائے تاں، وہ سال بعد بابے دے عرس تے جائے تاں، وہ یہی سمجھدا ہے یحسبون انہم مہتدون، اوندا تے گمان ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایو اپنی غلطی تسلیم کرے گا تے ہٹے گا نا، جدوں نے غلطی تسلیم کرنی نہیں تے پھر انہیں یہی سمجھنا کہ میں ہی رائے راستے ہاں، جڑے اتنے نہیں آندے اللہ اکبر او رائے راستے نہیں بلکہ او دین تو بھٹکے ہوئے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، فرمایا جڑے گمراہ نے وہ یہی سوچتے ہیں اسی صحیح رستے تے چل رہے ہیں۔ کسی یہو جہاں بندے نے کدے گل کر کے ویکھو، انہیں تمہیں نیا نہیں دینا، انہیں تمہیں کسی مقام تے ڈا نہیں دینی بلکہ انہیں کہنا میں ہی سچا وا۔ اللہ اے فیصلہ میرے رب نے دے دیتا برحال کہ جڑا اللہ دا بیلی ہے نا وہی ہدایت والا ہے، جڑا شیطان دا بیلی ہے وہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا، چے جائے وہ سوچے ہی کہ میں ہدایت دے ہوتے ہیں۔ اے فیصلہ کنے دینا کہ ہدایت والے کیڑے نے تے بغیر ہدایت تو کیڑے نے۔
یہ فیصلہ کنے دینا بھی آ رستہ جنت والا ہے جہنم والا ہے؟ یہ فیصلہ کوئی شیطان دے چیلیاں تے نہیں کرنا، یہ فیصلہ کوئی آج دے مولویاں تے نہیں کرنا، یہ فیصلہ کوئی نبیاں تے پیغمبراں تے نہیں کرنا، یہ فیصلہ میرے رب نے دے چھڑیا، یہ اللہ پاک نے رستہ سمجھا دیتا ہے، رب نے نبیاں نو دسیا تے نبیاں نے اپنی امتاں نو دسیا، وہ کیڑا رستہ ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے، پیچھے بھی گل ہو رہی سی، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اللہ پاک نے آدم دی اولاد نو پکار پکار کے دسیا۔ ہن اگلی بات بھی سن لو، رب رحمان کہندا ہدایت والا رستہ اے جے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ پاک کہندے نے اے آدم دی اولاد، جدوں تسی کسے مسجد دے قریب آنا ہے تے زیب و زینت بنا کے آنا ہے، سونے کپڑے پا کے آنا ہے، پسینے والا لباس اتار کے، صاف ستھرا لباس تو سنوار کے، استری ہوئے تے کر کے، اللہ اکبر۔ اللہ پاک کہندے نے میرے کرام وال آنا توڑا کم میں تے راہ ہدایت تے پا دینا میں رب رحمان دا کم میں۔ اور اس مقام تے اس آیت تو میں یہ اندازہ لگایا، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا نا تے زمین تے بھیجا جنت چوں نکال کے، حضرت آدم علیہ السلام جدو توبہ قبول ہو گئی تو رب العزت نے فرمایا اے میرے آدم ہن تو زمین تے رہن واسطے تے میریاں قربتاں حاصل کرنے واسطے، میرے زیادہ قریب ہون واسطے تینوں چاہیے کہ میرے اس مکہ مکرمہ شہر دے اندر میرا ایک گھر بنا دے جن دا نام بیت اللہ رکھ لیں، باہر کما لیں، رزق کما لیں، حلال دی روٹی کما لیں، سب کچھ کر لیں، پر جدوں مینوں یاد کرنا ہوئے تو اس گھر وچ آ جائے۔ اور بعض مورخین نے، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ مکہ دے اندر لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی وہ شخص نے جنہ بیت اللہ دی تعمیر کی تھی۔ آدم علیہ السلام تو پہلے بیت اللہ فرشتیاں نے بنایا، فرشتیاں تو بعد جدو آدم علیہ السلام روئے زمین تے آئے نے، اللہ پاک نے راہ ہدایت دکھایا اور فرمایا میرے آدم ایس جگہ تے میرا گھر بنا دے، اس گھر وچ ڈیرا تو لائی رکھی تے تینوں اپنے قریب میں کیتی رکھاں گا۔ تے بعد نے اس روایتی مخالفت بھی کیتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پہلے شخص نے جنہ بیت اللہ دی تعمیر کی تھی۔ تو بہرحال ایک تاریخی بات ہے، قرآن نے اس کے بارے کوئی زیادہ نوٹس نہیں لکھیا، تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت نے تو انہاں دی اولاد میں حکم دیتا ہے، فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کتے بھی آ جائے نا تے تسی ذرا ادھر آنا ہے، دھیان کرنا ہے، صاف ستھرے ہو کے آنا ہے، سونے بن کے آنا ہے، اے نہیں کہ 8 دن ہو گیا ہن نہاتے ہی نہ ہو تے اللہ دے گھر دا رخ کر۔ مسجداں وچ آن لئی صفائی ستھرائی بڑی ضروری ہے، اللہ سانو توفیق عطا فرما دے۔ تو میں تے اندازہ کر رہا سا جس وقت میں مطالعہ کیتا تے میں سوچ رہا سا ویکھو حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین تے آئے نے، اللہ فرماندے نے اے میرے آدم میرا گھر بنا دے تاکہ ان دے اندر آ کے تو میرے نال 4 گلاں کر لیا کریں۔ اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ آندا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں بتاں تو فارغ ہوئے، باپ دے شرک تو مبرہ ہوئے، قوم دے شرک تو فارغ ہوئے، اللہ اکبر، اللہ پاک کہندے نے اے میرے ابراہیم میرا گھر بیت اللہ جڑا شہید ہو چکا ہے انہوں دوبارہ تعمیر فرما دے۔ اسی طرح ہی جدوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اندر نے، مکہ مکرمہ والے بیت اللہ تے قبضہ کر کے بیٹھے نے، میرے نبی 13 سال اعلان نبوت تو بعد جدوں مدینہ منورہ پہنچے اللہ فرماندے نے سونیاں اوتھے تے بیت اللہ موجود سی، چاہے کافراں دے قبضے اندر ہی سی، ہن تو مدینے شہر اندر رہنا ہے، ایتھے سب تو پہلے میرا گھر بنا دے جن دے وچ آ کے تو مینوں یاد کر لیا کریں۔ اور نبی پاک نے پھر ایک گھر نہیں بنایا بلکہ کائنات دے امام نبی نے پہلے مسجد قباء بنائی، پھر مسجد نبی بنائی، پھر مسجد قبلہ تین بنی، پھر کئی مسجداں میرے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ مدینہ شہر دے اندر بنا چکی۔
یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، فرمایا آدم دی اولاد مسجد دے قریب آؤ نا، خوبصورت ہو کے آؤ، سونے بن کے آؤ۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، میں عرض کر رہا ہوں راہ ہدایت کون نے؟ مسجداں والے راہ ہدایت دے اتے نے، اللہ دے گھر بنان والے راہ ہدایت دے اتے نے، اللہ دے گھر وچ آن والے راہ ہدایت دے اتے نے۔ فرمایا لوگوں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، پہلی گل اللہ پاک نے کیتی ہے مسجداں دا دھیان کرو، مسجداں والا آؤ۔ پھر فرمایا مسجداں چ جدوں فارغ ہو جاؤ تونوں کھانے دی لوڑ ہے، کھاؤ بھی، واشربو اور پیو بھی، اور فرمایا والا تسرفو، تے حد تو تجاوز نہیں کرنا۔ اللہ فرماندے نے میں حداں بنا دتیاں نے، اور جڑا کھان پین دے اندر میانہ روی اختیار کردا ہے، اللہ پاک کہندے نے میں اس بندے نوں راہ ہدایت دے اوتے کر چھڈیا ہے۔ یہی بندہ ہدایت والا جڑا کھان بیٹھ جائے آکھیا اج کھادی جانا ہے، نال شیطان نوں وی رجا دینا ہے، جڑا پین لگ جائے کہے جو کچھ ہے میرے والی لے آؤ نا۔ اللہ فرماندے نے طریقہ اچھا نہیں، اے گمراہ لوگاں دا طریقہ ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، جڑی تسرفو دی قید لائی ہے اللہ پاک دسنا یہ چاہندے نے اے میرے بندیو جے ہدایت والا رستہ اختیار کرنا ہے پھر کھانا بھی میانہ روی نال، پینا بھی میانہ روی نال، ولا تسرفو حداں تو تجاوز نہیں کرنا۔ مینوں تے معلوم ہے ہوندا ہے رب کہندا ہے ہدایت والے او نے جڑے کھان بھی حلال والیاں چیزاں چوں، پین بھی حلال والیاں چیزاں چوں، حلال دا کمایا ہوئے اوہی کھان، حلال دا جڑا نہ کمایا ہوئے اون دے وچوں ہی پین، حرام دے لقمے دے قریب بھی نہ جان۔ اللہ فرماندے جڑے حرام وال ٹر گئے، جنہ حداں تجاوز کر لیاں، جنہ گیا تھوڑا بہتا کھان نال کی پیا ہوندا ہے، تھوڑے جا لقمے ساڈے ول بھی آ جان دے کیڑی گل ہے، ختم ہی دتا گیا ہے نا، چال یا بابے دا ساڈا اندر نال کی تعلق ہے، ساتا او پہ کردے نے تے کہتا مولوی نے پڑھیاں نے اسیں تے نہیں پڑھیاں نا، کہندے تو کیلے کھا لواں گے کی ہو جانا ہے، ایک ادھا سیب میرے حصے چ آ جائے گا، جے باقی مرن گے تے پھر کوئی گل نہیں، جے او بچ گئے تے میں بچ جاواں گا۔ اے 100 کیفتاں کھان والے کر لیندے۔ فرمایا لوگو ولا تسرفو، جڑیاں اللہ نے حد بندیاں کر دتیاں نے انہاں نوں کراس نہ ماریا جے۔ اسی اللہ دیاں حد بندیاں نوں کراس کرن لگے دیر ہی نہیں لاندے، آیتاں اگے چلدیاں گیاں تانوں سمجھ آ جائے گی بھی رب بھی پھڑن لگیاں دیر نہیں لاندا، کھلیا چھڑ دے تے جنہ مرضی شیطان دی طرح 1000 سال زندگی دے دے تے نہ چھڈے تے ایک پل چ پھڑ لیندا ہے۔ اللہ پاک کہندے نے انہو لا یحب المسرفین، اللہ کہندے نے جڑے حداں تو تجاوز کر جان، جڑے ساڈیاں حداں نوں پار کر جان، اللہ پاک کہندے نے انہاں نال پھر میں پیار نہیں کردا، انہاں نال میں محبت نہیں کردا، انہاں دے میں قریب نہیں جاندا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی، آدم علیہ السلام، آدم دی اولاد دی بات ہو رہی ہے، اللہ پاک کہندے نے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں لوگوں او کون ہیں جنہیں اللہ پاک دیاں حلال کرتا چیزاں نو حرام کر دیتا ہے۔ ایتھے اللہ پاک نے دسنا چاہیا کئی بندے آپ ہی من مرضیاں کردے نے، آپ ہی حرام کرتا چیزاں جناب تیار کر لیندے نے، آپ ہی کئی چیزاں نو حلال کہہ دیندے نے۔ اللہ پاک کہندے نے میں تے اپنے بندیاں واسطے زینت دے وچوں کئی چیزاں حلال کر دتیاں نے، پر کئی بعد والیاں نے انہاں نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کہندے
کہندے نے میں حرام نہیں کیتا، حرام اوہی ہے جڑا میں حرام کیتا ہے، حلال بھی اوہی ہے جنوں میں حلال کیتا ہے۔ اللہ پاک کہندے نے میرے بندیو زینتاں اختیار کرنیاں نے، خوبصورت بننا میں رب نے نہیں روکیا، رزق حلال تسلی نال کھا لو میں رب نے نہیں روکیا۔ اللہ پاک کہندے نے پر مومناں واسطے میں رب دا اعلان ہے، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، فرمایا حلال چیزاں ایمان والیاں واسطے دنیا اندر تھوڑیاں تھوڑیاں نے، تھوڑیاں تھوڑیاں چیزاں اسی مومناں واسطے دنیا میں رکھیاں نے، خالصتاً یوم القیامہ۔ اللہ پاک کہندے نے پر مومن بندے اگر صبر دا مظاہرہ کر کے حلال چیزاں دا تھوڑا جا استعمال کر کے، اللہ پاک کہندے نے کل قیامت والے دن میرے کول آن گے، پھر میں اوتے انہاں نوں اتنے پاکیزہ رزق دیواں گا، اتنے سونے رزق دیواں گا۔ اللہ پاک کہندے نے اتنیاں سونیاں لذت والیاں چیزاں کھلاواں گا، انہاں نوں دنیا دے سارے دکھ ہی بھول جان گے۔ اور اللہ پاک کہندے نے اسی تے گلاں کھول کے بیان کر دتیاں نے، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ کہندے میں کھول کے گلاں بیان کر دتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ او میرے ویرو بیگم کوٹ دے رہن والے ہو، اردا گرد تو آن والے ہو، ویکھو نا قرآن اللہ پاک دا کسے ولی دی گل نہیں جے، کسے پیغمبر دی بات نہیں جے، رب دیاں ڈائریکٹ باتاں تھوڑے سامنے رکھیاں جا رہیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اور راہ ہدایت تلاش کرنے والے ہو، شیطان دے رستے تو ہٹن والے ہو، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ اللہ پاک کہندے نے میں تے حرام کیتا ہے بے حیائی نو، میں فحاشی نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہندا ہے پاویں کوئی چھپ کے بے حیائی کرے، پاویں علل اعلان بے حیائی کرے، اے حرام ہے۔ رب العالمین فرماندے نے پاویں کوئی دل وچ گالاں کڈے حرام ہے، پاویں کوئی زبان نال گالاں کڈ لے حرام ہے۔ اللہ پاک کہندے نے او کسے نو برا بلا کہیں، پاویں دلوں ہی کہیں حرام ہے، پاویں اون دے منہ تے کہہ دے حرام ہے، او کسے دے بارے غلط سوچاں سوچیں، دل وچ سوچیں تاویں حرام ہے، اون دے بارے لوکاں نو دسدا پھریں تاویں حرام ہے۔ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے والاسم والبغی بغیر الحق، گناہ پاویں کسے طرح دا بھی ہوے اللہ نے انہوں حرام کر دیتا ہے۔ الاسم ما حاک فی صدرک، جڑا کام کرن لگے تو تے تیرا دل کھڑکا کرے لوگ کی کہن گے، اللہ دے نبی نے فرمایا او گناہ ہے۔ والاسم تے رب کہندا جڑا گناہ انہوں میں تہاڈے واسطے حرام کر دیتا، جنہاں صحیح رستے اتے چلنا ہے، جنہاں رب دے رستے تے چلنا انہاں واسطے گناہ اچھا نہیں، جنہاں شیطان دے بیلی بن کے رہنا جو مرضی کرنے واسطے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور اللہ پاک فرما رہے نے بغیر الحق، نہ حق کام جڑا بھی کرو گے وہ تھوڑے واسطے اچھا نہیں، اللہ دے نال کسی نو شریک بناؤ گے وہ بھی تھوڑے لیے اچھا نہیں۔ یہ گلاں کدوں دیاں نے؟ آج تو 10,000 سال پہلے دیا باتاں رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم نے حکم دیتا کہ میں رب دے نال کسی نو شریک نہ بنایا۔ اللہ پاک کہندے میں سب کچھ برداشت کر لاں گا لیکن جڑا میرے نال شرک کرے گا مینوں برداشت نہیں ہونا۔ اور فرمایا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، فرمایا لوگو اللہ دے بارے وہ باتاں نہ کرو جنہاں دا تانوں علم ہی نہیں۔ کئی ایویں محدث بنے بیٹھے پتہ ہی کوئی نہیں، ایسیاں ایسیاں باتاں کہہ دیں کول ہی بیٹھے، علم ہے کوئی نہیں، قرآن دا پتہ کوئی نہیں، حدیث دا پتہ ہی کوئی نہیں، تے بیٹھے فتوے جاری کر رہے ہوں۔ ہوں تو علماء گمراہ ہو رہے ہیں، شہرت واسطے علماء اکرام فتوے جاری کیتی جا رہے تاکہ وائرل ہو جان، سوشل میڈیا تے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی موجود ہوں۔ عام لوگوں کی بات کرنی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہود و نصارہ دے علماء دی طرح اج مسلمانوں دے علماء بھی پاک پیغمبر نو منن والے علماء بھی خدا دی قسم بیرا روی دا اختیار کر چکے ہیں، صحیح رستے تو ہٹ چکے ہیں۔ اللہ انہوں نے ہدایت دینے والے۔ میں چاہتا نہیں کہ میں کسی دی پگڑی اچھالاں، کسی عالم دے بارے کوئی نازیبا گفتگو کراں، لیکن میرے بھائی اے علماء اپنی شہرت واسطے دین محمد دا بیڑا گرکن واسطے تیار ہو جائے۔
انہوں اپنی شہرت چاہیے، انہوں اپنی بلے بلے چاہیے، انہوں کوئی صحابہ نال محبت نہیں، کوئی نبی نال پیار نہیں۔ چند علماء ایسے بھی ہیں نے جنہوں دین نال کوئی محبت نہیں، انہوں اپنے آپ نال پیار ہے، اپنے پیسے نال پیار ہے، اپنی عزت ہے، اپنی شہرت نال پیار ہے۔ انہاں پھر کی لانا ہے؟ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ دے بارے وہ باتاں کہہ دیں جنہاں دا انہاں نوں علم ہی کوئی نہیں، پتہ ہون دے باوجود بھی کیتی جا۔ تو بہرحال یہ ساری باتاں اللہ رب العزت نے اس واسطے بیان فرمائیاں تاکہ سانو راہ ہدایت دا پتہ چلے۔ رب پہ دستا ہے راہ ہدایت تے چلنا ہے تے مسجد جاؤ، راہ ہدایت تے چلنا ہے حلال کھاؤ، راہ ہدایت تے چلنا ہے حلال پیو، راہ ہدایت تے چلنا ہے اللہ نے جڑیاں حداں مقرر کیتی انہاں تو پار نہ بولو، راہ ہدایت تے چلنا ہے تو اللہ رب العزت جڑا طریقہ اتارے ان دے مطابق زندگی گزارو۔ راہ ہدایت تے چلنا ہے بے حیائی نو چھڈنا پے گا، راہ ہدایت تے چلنا ہے گناہ نو چھڈنا پے گا، راہ ہدایت تے چلنا ہے زناکاری نو چھڈنا پے گا، شراب نوشی نو چھڈنا پے گا، گالم گلوچ نو چھوڑنا پے گا، راہ ہدایت تے چلنا ہے غیبت نو چھوڑنا پڑے گا، کسی تے الٹے نام لین تو ہٹنا پڑے گا، راہ ہدایت تے چلنا ہے تو میرے دوستو دوسرے نو اپنے نو بہتر سمجھنا ہوئے گا۔ کیا جسی یہ کر رہے ہیں؟ ساڈے وچوں ہر ایک راہ ہدایت دے الٹ چل رہے ہیں۔